اللہ رب العزت کی حکمت کاملہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ لباس بشریت میں ہی اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ان کی بشریت اگرچہ ہماری طرح ہی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی عام آدمی ان کے مقام و مرتبے تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، ان کے مقام و مرتبے تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک عام انسان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کا حامل، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی با کرامت، با صلاحیت شخصیات کو مبعوث فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینے پر حاصل کرنے کے متحمل بھی ہو سکیں، اور اللہ رب العزت کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں جو مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہو اس سے نبرد آزما بھی ہو سکیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو ہم مخلوق میں سب سے افضل ترین مانتے ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ ہم نے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہر نبی کی اطاعت کرنا، ہر رسول کی اطاعت کرنا اس کے ماننے والوں پر لازم ہے۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کی یہ شان اور عظمت ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم سلیکٹ کریں کہ کس نبی کو ہمیں ماننا ہے اور کس نبی کا ہم انکار کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی شان و عظمت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نبی کا بھی اگر انکار کیا جائے، کسی ایک کی بھی توہین کی جائے، کسی ایک کا بھی انسان رد کر دیتا ہے تو اس کا یہ رد کرنا اگرچہ وہ بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام کو تسلیم کرتا ہو، لیکن اگر کوئی ایک واقعتاً اللہ کا نبی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لانے والا ہے، اللہ نے اس کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اس کی نبوت متحقق ہو چکی ہو، اور پھر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس ایک کے انکار کو ایسے ہی قرار فرمایا کہ جیسے بقیہ انبیاء علیہم السلام کے انکار کرنے والے کا حکم ہے۔ یعنی اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام انبیاء علیہم السلام کا انکار کر دیا گیا۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اس لیے عطا فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جہاں انسان کی عقل کام کرنا ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان کی عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان کی سوچ و فکر کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ان نفوس قدسیہ کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، اسی لیے ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ شان بیان فرمائی کہ ایمان والے اپنے ایمان کو اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، یہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، جتنے مرسلین بھیجے، ہم ایمان لانے کے سلسلے میں ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ نبیوں کو بھیجا ہے، اس شان و عظمت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں۔